روح ملے کر صدق ابھی میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن اب چونکہ ہم سیاست کے اندر آئے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب فلاں کی جماعت نے یہ کام کیا، فلاں امیدوار نے اس نے اتنی جناب ڈگریاں لے رکھی ہیں، فلاں کی پارٹی نے یہ کام کیا، تو میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ امیر محترم نے جو امیدوار آپ کو دیا ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کم عمر ترین مفسر قرآن ہے، جو اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے 7 افراد کو شہید کروا کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جو اللہ کی توفیق کے ساتھ پورے 35 سال سے دعوت اور خدمت کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جس جماعت نے بہر اثاثے نہیں بنائے بلکہ پاکستان کے اندر جو کچھ بنایا ہے اسی پاکستان کے نام پر قربانی پیش کر کے سارا کچھ پاکستان کے اوپر لٹا کر کے پیش ہوئے ہیں۔ میں بلا تاخیر ان کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرے، جن کا انتخابی نشان کرسی ہے، اللہ اکبر تحریک سے ان کا تعلق ہے۔ میں ان کے آنے سے پہلے آپ سے ایک نعرہ چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ آواز بلند کر کے نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیف اللہ قصوری سے رشتہ کیا، سیف اللہ قصوری سے رشتہ کیا۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم سیف اللہ قصوری صاحب، امیدوار ڈسٹرکٹ میئر ضلع قصور۔ جذبہ خدمت سے ہر دم رہتے ہیں کوشاں پہ ہم، جذبہ خدمت سے ہر دم رہتے ہیں کوشاں پہ ہم، دن ہو یا شب تک دوپہر ہو یا ہو صبح و شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ برکی کے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور مذہبی اور سیاسی عمائدین، برادریوں کے ذمہ داران، آج آپ بھائیوں کے درمیان اس خوبصورت پروگرام میں حاضر ہو کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یہ بستی وہ ہے جس نے ہر دور میں ہمارا تعاون کیا ہے، حق کی مدد کی ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ سب کو آباد رکھے، صحت، سلامتی، ایمان اور یقین والی زندگیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام ایک خاص ایجنڈے پر ہے، اور میں چند باتیں اسی حوالے سے انشاءاللہ کروں گا۔ ہمارے ملک میں سیاست کو ایک گاڑی کے طور پہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور بھئی آپ میرے ساتھ نہ سیاست نہ کریں، آپ تو میرے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا؟ دھوکہ دے رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں۔
سیاست کو آج دھوکے کا اور گالی کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ برقی کے بھائیوں، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوموں کی، ملکوں کی سیاست کا فریضہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب اسرائیل ہے عبرانی زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام، اور بنی کہتے بیٹوں کو۔ تو بنی اسرائیل کون ہے؟ جنہوں نے سیاست کا فریضہ ادا کیا ہے۔ ان میں پہلا نام جو آتا ہے اللہ کے متقی، پرہیزگار، صابر، صادق اور امین۔ یہ چار خوبیاں میں نے بیان کی ہیں۔ نام ہے ان کا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور دادا بھی نبی، اور چار خوبیوں کے مالک۔ کتنی خوبیوں کے؟ چار خوبیوں کے۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں دینی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کرنی ہی دین والوں کو سیاست چاہیے۔ اور چار خوبیاں کون سی؟ پہلی خوبی یوسف علیہ السلام مصر میں اور مصر کی جیل میں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جیل میں موجود ہیں۔ ایک ان میں سے رہا ہو جاتا ہے اور وہ بادشاہ مصر کا پیغام لے کے جب دوبارہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے تو کن الفاظ سے مخاطب کرتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بہت سچے، صادق، سچائی والے، صدق والے، جیل کا ساتھی۔ کچھ مہینے، سال جیل میں رہا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے سچے کردار کو ملاحظہ کیا تو کیا کہنے لگا؟ یوسف ایھا الصدیق۔ اور جب بادشاہ نے طلب کیا یوسف علیہ السلام کو تو بادشاہ ان کو کن القاب سے مخاطب کرتا ہے؟ انک اليوم لدینا مکین امین۔ ہم کہتے ہیں نا صادق امین۔ ابھی میرے بھائی پاشا صاحب بھی کہہ رہے صادق امین کی عادت۔ دو خوبیاں، ایک صادق کی اور ایک امین کی۔ یہ دو خوبیاں کن کی طرف سے اظہار ہو رہے ہیں؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے بیگانہ بھی اس کا اقرار کرے۔ وہ جیل والا بھی کافر تھا، جیل کا ساتھی بھی کافر تھا، اور عزیز مصر بھی کافر تھا۔ ایک کہہ رہا ہے تو صادق ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے تو امین ہے۔ قرآن کے الفاظ اور دو خوبیاں اللہ نے بیان کی یوسف علیہ السلام کی۔ سورہ یوسف کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے، خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جن لوگوں میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، ان کا دامن، ان کا کردار داغ دھبوں سے آلودہ نہیں ہوتا، اور آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، آندھیوں اور طوفانوں میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسی طرح ان کو نوازا کرتے ہیں جس طرح ہمارے بندے یوسف کو ہم نے نواز دیا کہ اپنوں نے تو باپ سے دھوکے سے چھین کے ہمارے بندے یوسف کو کنویں میں پھینک کے زندہ درگور کرنا چاہا تھا، مارنا چاہا تھا، کل عدم کرنا
تھا اور ہم ہیں کہ ہم نے کنویں سے نکال کے منزلوں پہ منزلیں طے کرواتے ہوئے امتحانوں پہ امتحان لیتے ہوئے جن کو اپنوں نے مارنا چاہا تھا ہم نے اسی یوسف کو مصر کا تاج و تخت کا بنا دیا. لیکن خوبیاں کیا ہے؟ تقوی اور دوسری صبر. اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے. لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سیاست بڑا سیاستدان وہ ہے جو زیادہ جھوٹ بولے, زیادہ کرپشن کرے, زیادہ دھوکے باز ہو, زیادہ گالی گلوچ دینے والا ہو. وہ ملکوں کی اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست کا مزاج ہے. ہم کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھے بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی اقتدار مل جائے, اللہ آزماتا بھی ہے, لیکن یہ چیزیں سبب نہیں ہے. نہ ووٹ بینک سبب ہے, نہ بڑا دھڑا ہونا سبب ہے, بڑی پارٹی ہونا سبب ہے, اور بڑا سرمایہ ہونا سبب ہے. ہمارا ایمان یہ گواہی دیتا ہے, رب کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس کو ہمارا رب چاہتا ہے نا اس کو, ابھی میں نے مثال بیان کی, کنویں سے نکال کے تخت پہ پہنچا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے تخت سے, اسلام آباد کے تخت سے اتار کے پنڈی کے تختے پہ چڑھا دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یہ سب اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ ہمارا ایمان ہے بھائی, یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے. جو اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں نا, کل تک ہمیں تانے دیے جاتے تھے, ہمیں تانے دیے جاتے تھے, اور کیا کہا جاتا تھا؟ لوگ کہتے تھے ہمیں بڑے جناب سیاسی وڈیرے, ہمیں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھئی تم تو امریکہ کے دشمن ہو, اور پاکستان میں جس نے حکومت کرنی ہے نا اس کو واشنگٹن اور نیو یارک کی یاترا کرنا پڑے گی. امریکہ جس کو چاہتا ہے پاکستان اسلام آباد کی کرسی دیتا ہے. اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا, امریکہ کے خلاف 20 سال مار کر رائی کا اللہ نے موقع دیا, اور آج لوگ ہمیں تانا نہیں دیتے, اس لیے کہ جتنے تانے دینے والے تھے نا انہوں نے دیکھ لیا کہ کمزوروں نے امریکہ کا کیسے جوڑ توڑ کے اور ہڈیاں توڑ مروڑ کے رکھ دی ہے. آج کوئی ہمیں یہ تانا نہیں دیتا الحمدللہ. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے بھئی تمہاری تعداد تھوڑی ہے, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے, تمہارے پاس افرادی قوت نہیں ہے, اتنا ووٹ بینک نہیں ہے. تو میں قرآن کے دوسرے پارے کے آخری صفحے سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس کائنات میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ بڑی بڑی طاقتوں پہ اللہ نے ان کو غالب کر دیا ہے, بڑی بڑی طاقتوں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو برکی کے لوگوں, الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اس کائنات کا مالک الملک کون ہے؟ جواب دینا, مالک الملک کون ہے؟ اللہ. مالک الملک کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ مالک الملک ہے. ہم اس اللہ کی عظمت کے لیے, عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے, عظمت کی رٹ قائم کرنے کے لیے ہم سیاست کے میدان میں آئے ہیں. اس لیے کہ آج دنیا کا مزاج ہے کہ جس کے پاس سیاست کا میدان نہیں ہے لوگ اس کے حکم کو, اس کے قانون کو تسلیم ہی نہیں, اس کی حیثیت, اس کا سٹیٹس تسلیم نہیں کرتے. اور ہمارا ماجرا یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد, 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک بہت بڑی سازش ہندوستان میں کھیلی گئی, بہت بڑی گیم کھیلی گئی کہ مسلمانوں میں ایک بات کو, ایک جھوٹ کو عام کر دیا گیا. اور وہ کیا تھا کہ بھئی سیاست اور چیز ہے,
دین اور چیز ہے، دین اور سیاست ایک نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بہت بڑا ڈرامہ، بہت بڑی سیاست، یہ بہت بڑی دھوکے بازی ہمارے ساتھ اس خطے میں کی گئی کہ 1000 سال تک جس ہندوستان پہ ہمارے آباء و اجداد نے حکومت کی تھی، اب ان کی نسلوں کو سمجھا دیا گیا کہ سیاست اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ سیاست کا دائرہ کیا ہوگا؟ مسجد کی 4 دیواری کے اندر۔ دین کا دائرہ کیا ہوگا؟ مسجد کی 4 دیواری، مدرسے کی 4 دیواری۔ مدرسے کی 4 دیواری کے باہر دین کی آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ ایس ایچ او آ جائے گا، ورنہ پولیس آ جائے گی۔ تمہارا سپیکر کیوں چل رہا ہے؟ تمہاری آواز کیوں باہر جا رہی ہے؟ تمہیں پکڑ لیا جائے گا، تمہیں تھانے کے لاک اپ میں کر دیا جائے گا، کیس کر دیا جائے گا۔ 1-2 پولیس مین آ جائیں تو ہمارے مذہبی اور دینی لوگوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہمیں کمزور کر دیا گیا، اور مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری کے باہر کا پورا نظام سیکولروں کے ہاتھوں، جہلوں کے ہاتھوں، بے دینوں کے ہاتھوں، لبرل لوگوں کے ہاتھوں، آکسفورڈ، ہارورڈ اور بیرون سے ذہن سازی کر کے آنے والوں کے ہاتھوں سارا کچھ ملک کا، قانون کا، عدالتوں کا، سیاستوں کا، معیشت کا سارا کنٹرول اللہ کے باغی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اور یہ 150 سال کی داستان میں اس خطے کی آپ کو سنا رہا ہوں۔ بھائیو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دور ہے یوسف علیہ السلام سے پہلے کا، نوح علیہ السلام سے لے کے لوط علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے صرف دعوت کا کام کیا، اور جب وہ دعوت دیتے دیتے اپنے آپ کو بالکل عاجز اور کمزور پاتے، وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے، اللہ آسمان سے عذاب نازل کرتا اور ان قوموں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ یہ صدیوں کی ایک تاریخ ہے کہ جب نبی صرف دعوت کا کام کرتے تھے اور سیاست کون کرتے تھے؟ جاہل لوگ۔ آپ نوح علیہ السلام سے دیکھیں، لوط علیہ السلام تک آ جائیں، قرآن میں آپ کو درجنوں مرتبہ ملے گا کہ جب اللہ کا نبی اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود پر حق نہیں ہے۔ تو آگے جواب کیا آتا ہے؟ فقال الملأ من قومہ، اس کی قوم کے سردار آگے کھڑے ہو گئے، سردار آگے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، سیاسی قائدین کھڑے ہو گئے اور سیاست کے پرو کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نبیوں کو کیا کہا؟ زبان بند رکھو، ہم تمہاری یہ بات نہیں مانتے، تم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، ہمارے سسٹموں کا انکار کرتے ہو، ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کسی نبی کو کنویں میں پھینک کے مار دیا گیا، کسی نبی کے سر پہ آرے رکھ کے چیر دیا گیا، کسی کو لوہے کے کنگوں سے اس کے جسم کو پھیر دیا گیا، کسی کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگے سے سرداروں نے، بادشاہوں نے، سیاستدانوں نے، ملک اور اقتدار اور قوت رکھنے والوں نے اللہ کے پاک باز نبیوں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نئے دور کا آغاز کرنا پڑا، اور وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، کہ اب نبی ہی سیاست بھی کریں گے اور نبی ہی دعوت کا کام بھی کریں گے۔ پھر دیکھ لو اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جاؤ، سارے نبیوں کی سیرت پڑھو، بنی اسرائیل کے نبیوں کی، آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایسا نہیں ہوا، نبیوں نے دعوت کا کام بھی کیا، سیاست کا فریضہ بھی ادا کیا، اور اس کائنات میں
پہلے نبی جنہوں نے سیاست اور دعوت کا فریضہ ادا کیا وہ یوسف علیہ السلام ہے کہ ایک ہی اللہ کے بندے نے دعوت اور سیاست کا فریضہ ادا کرتے ہوئے پورے ملک مصر پہ لا الہ الا اللہ کا اسلام کا راج قائم کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے دعوت اور سیاست کا فریضہ ادا کرتے ہوئے فلسطین اور شام کے اللہ کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے اس کائنات کے سب سے بڑے حکمران اور سیاستدان کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کریم سے دعا کی تھی رب حبلی حکمن لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت عطا فرما دے کہ میرے بعد قیامت تک پھر کسی کے شایان شان ایسی بادشاہت نہ ہو۔ تو رب کریم نے ان کو جناب انسانوں کا بادشاہ بھی بنا دیا، جنوں کا بنا دیا، پرندوں کا بنا دیا، چرند کا بنا دیا، ہواؤں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور قرآن واضح کرتا ہے وہ صبح کے تھوڑے سے وقت میں اپنے تخت پہ بیٹھ کے 1 مہینے کی مسافت کے برابر صبح سفر کرتے تھے، اور شام کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کے مطابق برابر روزانہ شام کو سفر کرتے تھے۔ یہ ہوائی جہاز تو 100 سال پہلے کی دریافت ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کے دوش پہ تخت سمیت ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا کہ تیز رفتار سواری پر ایک شخص 1 مہینے میں جتنا سفر کر سکتا ہے سلیمان علیہ السلام چند منٹوں میں اتنا سفر کر جاتے تھے۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے سیاستدان، نبی، دائی اور بادشاہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ ہم نے جو سب سے بڑا مارکا سر کرنا ہے ساتھیوں، یہ نوٹ کر لو، یاد کر لو، ہم نے دین اور سیاست کو ایک کرنا ہے۔ دین اور سیاست کو ایک کرنا ہے۔ دین اللہ کا نازل کردہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین ایک ہی ہے، اسلام۔ اور دین 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، آپ کا فرمان، آپ کا اسوہ حسنہ۔ یہ 2 چیزیں کا نام جن کو وحی کہتے ہیں، یہ دین ہے۔ یہ معیشت میں بھی دین ہے، معاشرت میں بھی دین ہے، عدالت میں بھی دین ہے، تجارت میں بھی دین ہے، خوشی غمی میں بھی دین ہے، سیاست میں بھی دین ہے، ہر سسٹم میں دین ہے۔ دین مکمل ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین کو کامل نہیں سمجھتا، وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی دین کے مطابق انبیاء نے سیاست کی ہے، اور اسی دین کی روشنی میں خلفائے راشدین نے سیاست کی ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے مینارۂ نور ہیں۔ ہم نے پاکستان میں انشاءاللہ دین اور سیاست کو ایک کرنے کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ انگریز بدترین اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہماری 1000 سالہ سلطنت اور حکومت کو اس ہند سے ختم کرنے والا ہمارا بدترین دشمن، ہم نے انشاءاللہ اس کی سازش سے اپنی قوم کو نکالنے کا بندوبست کرنا ہے۔ ہم آئی ایس نہیں ہے۔ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو فوری ہماری بات سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ ہماری بات لاجک پہ مبنی ہے، دلیل پہ مبنی ہے اور شہادتوں پہ مبنی ہے۔ باقاعدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔
اور جن لوگوں کو آج سمجھ نہیں آئے گی کل آ جائے گی، یہ ایک تحریک ہے۔ ہم اللہ اکبر تحریک کے نام سے جو آئے ہیں، ہم نے ایک تحریک برپا کرنی ہے، ہم نے ایک نظریے کو پروان چڑھانا ہے، ہم ایک سوچ لے کے آئے ہیں۔ کوئی مت سمجھے، برکی کا کوئی بھائی مت سمجھے کہ ہم پارٹیوں میں ایک اور پارٹی کا اضافہ ہے۔ ہم پارٹیوں میں پارٹی کا اضافہ نہیں ہے، ہم پارٹیوں کے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے وجود میں ایک دعوت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک پیغام ہے، حق اور سچ کی آواز ہے اور امت کی وحدت کے علم بردار ہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز ایک طویل جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارا آخری ہدف یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن 23 کا نہیں ہے، پھر کوئی 28 یا 30 کا نہیں ہے، پھر 35 کا نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا، آپ گواہ ہو جاؤ، ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا۔ ہم نے 40 سال ایک کام کیا ہے، 40 سال ایک کام پہ لگے رہے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ برکی اور یہ 17 چاک اور یہ اس کے گرد و نواح کے علاقے، یہ کوٹ ارجن سنگھ کا علاقہ، یہاں ہر بستی میں شہیدوں کے گھرانے موجود ہیں، شہیدوں کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، شہیدوں کے ورثہ موجود ہیں۔ 40 سال لگے رہے ہیں۔ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو 40 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے آج غیر ملکی یلغار کرنے والی، مداخلت کرنے والی، حملہ کرنے والی مشرق و مغرب کی ساری دشمن طاقتوں سے الحمدللہ 40 سال جدوجہد کر کے ہم نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ آج کوئی دشمن پاکستان کی طرف چڑھائی کرنا تو درکنار، میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا، اور اس کی خاطر ایک دو نہیں 8000 بیٹے قربان کیے ہیں، 8000 بیٹے قربان کیے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پارٹیاں آتی ہیں، لیڈر آتے ہیں، ہم نے نالیاں بنائی ہیں، ہم نے سولنگ بنائے ہیں، ہم نے گٹر تمہارے بنائے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے۔ ساتھیوں، نالیاں، سولنگ، گٹر، فلاں فلاں، یہ چیزیں اگر دفاع غیر محفوظ ہو، یہ چیزیں قوموں کو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو بچایا نہیں کرتی ہیں۔ اگر سمجھنا ہے، جاؤ عراق کا حال دیکھو، جاؤ شام کا حال دیکھو، میں دعوت دیتا ہوں لیبیا کا حشر نشر دیکھو، یمن کا کھلواڑ دیکھو۔ آج نہ ان کی عزتیں محفوظ، نہ جانیں محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ گھر محفوظ، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع کر نہیں پائے ہیں۔ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہنے کا، باوقار زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہیں جن کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا کرتا ہے۔ ہم نے مشرق و مغرب کے دشمن کو چاروں سامنے چت گرایا ہے، بھاگنے پہ مجبور کیا ہے۔ اب کوئی سامنے آ کے نہیں لڑے گا۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق ایسا تو ہوگا کہ پراکسی لڑیں گے، چھپ کے لڑیں گے۔ قرآن کہتا او من ورائے جدر، اب یہ دیواروں کی اوٹ سے تمہارے اوپر حملے کریں گے، تم کبھی تمہاری معاشی ناکہ بندی کریں گے، کبھی تمہارے اوپر کڑی شرائط لگائیں گے، کبھی کوئی پابندیاں لگائیں گے، کبھی اپنے ایجنٹ خریدیں گے، کبھی جناب اپنے ڈالر کی بنیاد پہ، اپنے قانون کی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم کی بنیاد پہ، اپنے سیاسی عالمی نظام کی بنیاد پہ تمہیں دبوچنے کی اور تمہاری گردوں کو مروڑنے کی، تمہارے وجود کو دبانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا پاکستانیوں، قصوریوں، کہ کوئی مشرق و مغرب میں بیٹھا ہوا ہمارا دشمن فوجیں لے کے ہمارے اوپر چڑھائی کرے۔ انشاءاللہ اللہ سچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ ایسا نہیں۔ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ اب اس میدان میں آئے، اس میدان میں دین اور سیاست کو ہم نے ایک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک لمبی جدوجہد کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتے ہیں،
اور 4 طریقے اللہ نے بتائے پھر آگے اگلی آیت میں کہ میں کیسے مدد کرتا ہوں، کن کی مدد کرتا ہوں. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم دنیا میں، زمین میں، ملکوں میں، معاشروں میں اقتدار عطا فرمائے، قوت اور طاقت اور حکومت عطا فرمائے، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کا قیام کریں گے، اس کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ معاشروں سے غربت کے خاتمے کے لیے IMF کے سامنے جوڑیاں نہیں پھیلائیں گے، اور جناب کاسہ خدائی لے کے ورلڈ بینک کے سامنے غلامی کے طوق پہننے کے لیے سود پہ قرضے نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ اپنے معاشروں اور ملکوں میں زکوٰۃ کا آسمانی نظام قائم کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کو عام کریں گے، نیکی بھلائی خیر کے کاموں کو عام کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کے وجود سے شیطانیت بھی میدان چھوڑ کے، بازار چھوڑ کے بھاگے گی، اور منکرات کو بھی دیس نکالا ملے گا. یہ ان کے وجود ہی ان کے کردار کا نتیجہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جو ان خوبیوں کے مالک ہوں گے، یہ کردار رکھتے ہوں گے، میرے اوپر واجب ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کے قدموں کو جما دینا، اور ان کی قوت اور ہیبت اور طاقت کو قائم کر دینا. اور آپ سورہ نور پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان میں بالکل، ایمان اور عقیدے میں بالکل کلیئر ہیں، اور ان کا کردار صاف ستھرا ہے، داغدار کردار نہیں ہے. ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اپنی زمین میں، ملکوں میں، معاشروں میں اللہ ضرور حکومت اور طاقت اور خلافت عطا فرمائے گا جیسے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی. اور اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ اپنے دین اسلام کو، جس کو دین بنا کے اللہ راضی ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دین اسلام کا حکم، کنٹرول، قانون اور ریٹ بھی معاشروں اور ملکوں پر قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کو بدل کے امن لے آئے گا. باتیں میں نے آپ کے سامنے ساری رکھ دی ہیں. انشاءاللہ ہم اس میدان میں آ گئے، آپ تک ہم نے اپنا پیغام بھی، اپنا میسج، اپنا منشور پہنچا دیا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی ماشاءاللہ مدد کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی سطح پر آپ مشورہ بھی کریں، برادریوں کو اکٹھا کریں، سب کو اکٹھا کریں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ذاتی مفادات سے بالا ہو کے آپ لوگوں نے آپس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے مفادات کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں یا اپنے رب کی رضا کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. تو یہ لازمی طور پر اس کا اہتمام کریں. میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے اس علاقے میں، پورے ضلع قصور میں میرا عزم یہ ہے کہ ہم یہ کام جو سیاست اور دین کو ایک کرنے کا، اس کا آغاز انشاءاللہ اپنے ضلع قصور سے کریں. اس کو اسی طرح ایک رول ماڈل بنائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو رول ماڈل بنایا تھا کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کروانا، نکاح پڑھانا، جنازے پڑھانا. جو لوگ یہ کام کریں وہی حکم کا، حکومت کا، قانون کا اور معیشت اور معاشرت کو سدھارنے کا، وہی وہ لوگ کام کریں تاکہ ایک مرتبہ پھر دنیا دیکھے کہ یہ اسلام 1400 سال پہلے کا نہیں تھا. جیسے 1400 سال پہلے اسلام تر و تازہ تھا اللہ کا دین، آج 1450 سال بعد بھی اللہ کا دین اسی طرح کامل ہے، اکمل ہے، جامع ہے، اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے، اس کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے، اس کے سیاسی استحکام کے لیے، ہر اعتبار سے اسلام ایک مکمل، جامع
جناب رہنمائی اور احکام رکھتا ہے تو اس کو ہم عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم اس کا تجربہ کریں. اس کے لیے اللہ کی مدد کے بعد آپ بھائیوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے تاکہ آپ ہمارے معاون و مددگار بنے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں کامیاب کریں، کرسی کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کریں تاکہ ہم خاص طور پہ اپنے ضلع قصور کو ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، صحت عامہ کے اعتبار سے، نوجوانوں کے مسائل کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے ہم ضلع قصور کو پورے پاکستان کے 136 اضلاع کے لیے رول ماڈل بنا سکیں کہ یہاں اسلام بھی ہے اور یہاں معیشت کا استحکام بھی ہے، دنیا کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، دین کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں اور سب مل جل کے کر رہے ہیں. فرقہ بازی نہیں ہے، گروہ بندی نہیں ہے، نفرتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے نہیں ہیں. تو میں نے اپنے بھائیوں کو کہا ہے کہ کسی فرقے کو نظر انداز نہیں کرنا، کسی مسلک کو نظر انداز نہیں کرنا، کسی برادری کو نظر انداز نہیں کرنا، کسی آبادی کو نظر انداز نہیں کرنا، سب کے پاس پہنچنا ہے اور مل جل کے انشاءاللہ کرسی کے نشان پہ اللہ اکبر تحریک پر ہم نے پینل بنانا ہے، نچلے لیول پر بھی اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی. جب ہم پینل اجتماعی طور پر بنائیں گے، سارے برادریوں، طبقوں، مسلکوں کو انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، اللہ ہمارے دلوں کو اسی طرح جوڑ دے گا جس طرح انصار اور مہاجرین کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا تھا. رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھائیوں نے، بزرگوں نے ٹائم دیا ہے، توجہ سے باتیں سنی ہیں. رب تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے ایسا کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی. بہت شکریہ بھائیوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.